عزیز طلبہ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عشرت فاطمہ۔ آج ہم فیملی اور کمیونٹی کی صحت پر بات کریں گے، جس کا کورس کوڈ ہے 365 اور یہ اس کورس کا دوسرا یونٹ ہے، سطح انٹرمیڈیٹ۔ عزیز طلبہ، یونٹ کا تعارف۔ اس سے پہلے آپ یونٹ نمبر 1 پڑھ اور سن چکے ہیں۔ ان میں ہم نے جن موضوعات پر بات کی ان میں صحت سے کیا مراد ہے، کنبے، کمیونٹی اور انفرادی طور پر اچھی صحت کی کیا اہمیت ہے، اور وہ عوامل جو صحت کا تعین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بنیادی ضروریات جو اچھی صحت کی ضامن ہیں۔ آج یونٹ نمبر 2 میں جن موضوعات پر بات ہوگی ان میں صحت کو بہتر بنانے والے مثبت اطوار، صحت کو متاثر کرنے والے منفی اطوار، بڑھتی ہوئی عمر کے صحت سے متعلق مسائل اور اس دوران صحت کی نگہداشت کیسے کرنی چاہیے شامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام معلومات سے نہ صرف خود مستفید ہوں گے بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے۔ سب سے پہلے ہم جس موضوع پر بات چیت کریں گے وہ مثبت اطوار ہیں جو صحت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ صحت کو بہتر بنانے والے مثبت اطوار۔ 1. متوازن غذا۔ اگر انسانی جسم کو متوازن غذا کی مناسب مقدار نہ ملے تو جسم میں اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ انسان جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ شدید صورتحال میں قوت مدافعت جواب دینے لگتی ہے، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ غذا کو متوازن بنانے کے لیے اپنی خوراک میں روزانہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، گوشت، انڈے، مچھلی، سبزیاں اور پھل اور نشاستہ دار غذائیں ضرور شامل کریں۔ 2. وزن کو کنٹرول میں رکھنا۔ وزن کا کم ہونا یا زیادہ ہونا دونوں صورتوں میں خطرناک ہو سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عمر اور کام کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے غذا کا استعمال کیا جائے اور اپنے وزن کو مناسب رکھا جائے۔ نہ ہی اتنا کم کھایا جائے جو جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہو، اور نہ ہی جسمانی ضرورت سے اتنا زیادہ کھایا جائے جو بہت سے مسائل کا سبب بنے۔ جسمانی ضرورت سے کم کھانا سوکھے جیسے مرض کا سبب بنتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ کھانے سے موٹاپا ہو جاتا ہے، اور موٹاپے کی وجہ سے ذیابیطس اور دل کے امراض ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ 3. جسمانی ورزش۔ روزانہ صبح کی تازہ ہوا میں جسمانی ورزش صحت کے لیے مفید ہے۔ اس سے نہ صرف وزن اعتدال میں رہتا ہے بلکہ انسان جسمانی اور ذہنی طور پر بھی صحت مند رہتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ بہت زیادہ ورزش کرنے سے توانائی زیادہ خرچ ہوتی ہے، اس سے بھوک بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ ورزش اتنی کریں جس سے جمع شدہ چربی کی مقدار کا استعمال زیادہ ہو جائے اور بھوک بھی نہ لگے۔ 4. نیند اور آرام۔ نیند اور آرام سے بھی صحت برقرار رہتی ہے۔ اس کا اثر براہ راست جسمانی اور ذہنی نوعیت کے کاموں پر براہ راست پڑتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے نیند کے علاوہ ایسے مشاغل بھی ضروری ہیں جو انسان کے لیے جسمانی، ذہنی سکون کا باعث ہوں، جیسے سیر و تفریح اور کھیل اور مطالعہ وغیرہ۔ نیند اور آرام سے اعصابی تناؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 5. صفائی ستھرائی۔ قرآن اور سنت کی روح سے بھی صفائی کی اہمیت واضح ہے۔ سائنس بھی صفائی کو اسی طرح اہمیت دیتی ہے۔ اس کا یہ اصول احتیاط علاج سے بہتر سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مختلف قسم کے متعدی امراض جیسے جلد کی بیماریاں، پیٹ اور آنکھوں کے امراض وغیرہ وبائی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان امراض سے بچنے کے لیے گھر، محلے اور ذاتی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شروع ہی سے بچوں کو صاف ستھرا رہنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ بچے اس بات پر جلد عمل پیرا ہوتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں۔ 6. دوسروں کے ساتھ رویہ۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا ہماری اقدار میں شامل ہے۔ اگر ہم دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کے کام آئیں تو اس میں ہماری ہی بڑائی ہے۔
جیسے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ دوستوں کے گروپ میں رہتے ہوئے کسی بھی بات پر منفی رویہ اپناتے ہیں یا کسی کی انا کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو کچھ دوست آپ کے مخالف ہو جائیں گے، جس کا اثر ذہنی صحت اور رویے پر ہوگا۔ لہذا شروع ہی سے بچوں کی زندگی میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ 2. صحت کو متاثر کرنے والے منفی اطوار۔ تھوکنا۔ لوگ کھلے عام بازاروں، گلیوں اور راہ چلتے حتیٰ کہ گھروں میں بھی تھوکتے نظر آتے ہیں۔ انہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح تھوکنے سے صحت اور ماحول کس قدر متاثر ہوتا ہے۔ سرے عام تھوکنے سے گندگی پھیلتی ہے، اس گندگی پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور مختلف امراض کے جراثیم اپنے پروں کے ذریعے کھانے کی اشیاء پر منتقل کرتی ہیں، اور جب صحت مند افراد یہ اشیاء استعمال میں لاتے ہیں تو بیماریوں کا بآسانی شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا صفائی کو قائم رکھنے کے لیے خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس طرح تھوکنے سے منع کریں تاکہ صحت برقرار رہے۔ تمباکو نوشی۔ آپ نے سگریٹ کی ڈبیا اور ریڈیو ٹیلی ویژن پر یہ اشتہار ضرور سنا ہوگا کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمباکو نوشی صحت کو تباہ کر دیتی ہے اور کینسر، دل، معدے کا السر اور نظام تنفس کے امراض جنم لیتے ہیں۔ حمل کے دوران تمباکو نوشی کرنے والی ماؤں کے بچے دوسری ماؤں کی نسبت کم وزن اور کمزور ہوتے ہیں۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ سگریٹ نوشی سے اجتناب کیا جائے اور مذکورہ بیماریوں سے بچا جائے۔ نشہ آور ادویات کا استعمال۔ نشہ آور ادویات کا بیجا اور زیادہ استعمال ہماری جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ ہاں، اگر ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کی جائیں تو نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے عادی ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ عموماً نوجوان طبقہ اس کا بہت عادی ہوتا ہے، جیسے امتحان میں ناکامی، بہت قریبی رشتہ دار سے ناچاقی یا کسی دوست کی پیشکش وغیرہ۔ ان ادویات سے وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن اس کا عادی ہونا پوری زندگی کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ حکومتی سطح پر نشاور ادویات کے خلاف مختلف اقدامات کی ضرورت ہے، جیسے غیر قانونی ادویات پر پابندی عائد کی جائے، لوگوں کو مختلف ذرائع کے ذریعے ان کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے، لوگوں کے معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کھانے کے غلط اطوار۔ اگر کھانے کے غلط طور طریقوں کو اپنایا جائے تو اس سے بھی صحت متاثر ہوتی ہے۔ کھانے کے یہ غلط طور طریقے صدیوں سے ہمارے ہاں عام ہیں اور اب بھی جاری ہیں۔ آئیے ان طور طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کھانے کے غلط اطوار۔ صحت پر اثرات۔ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو کم غذا دینا کہ کہیں جلدی بڑی نہ ہو جائیں، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ان کی نارمل نشو و نما کے لیے متوازن غذا دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ لڑکوں کو۔ کچھ لوگ گرمیوں میں انڈوں، مرغی اور مچھلی وغیرہ کی تاثیر کو گرم سمجھتے ہوئے صحت کے لیے نقصان دہ تصور کرتے ہیں، جبکہ ماہرین غذائیت کے مطابق یہ تمام غذائیں لحمیات حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں جو نشو و نما کے لیے بہت اہم ہیں۔ سردیوں میں مولی، سنترا اور مالٹا وغیرہ اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ یہ نزلہ زکام کا باعث بنتا ہے۔ مالٹا اور سنترا نزلے زکام کو صحیح ہونے میں مدد دیتا ہے کیونکہ ان سے وٹامن سی حاصل ہوتا ہے۔ جڑی بوٹیوں والا پانی، شہد اور چینی گھٹی کی صورت میں نوزائیدہ کو پیدائش کے 2-3 دن تک اس کا پیٹ صاف کرنے اور ہاضمہ تیز کرنے کی نیت سے دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ سب کچھ نوزائیدہ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے صرف ماں کا دودھ ہی فائدہ مند ہے۔ آج کل شیر خوار بچوں کو بوتل کا دودھ دینے کا رواج عام ہے۔ شاید اس کی وجہ ڈبوں پر بنی صحت مند بچوں کی تصاویر ہیں۔ بوتل اور دودھ کی صفائی نہ ہونے سے بچہ پیٹ کے مہلک امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے اور خطرناک صورت میں وہ موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے کو ہر حال میں ماں کا دودھ پلا کر اسے مختلف خطرناک امراض سے بچایا جائے۔ مغربی ممالک کی دیکھا دیکھی اب پاکستان میں بھی کیک، پیسٹری اور میٹھی غذاؤں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، جو ذائقے میں اچھی لگتی ہیں لیکن صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔
میٹھی غذاؤں کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان سے موٹاپا اور ذیابیطس جیسے امراض جنم لیتے ہیں، لہذا ان سے اجتناب ضروری ہے۔ ناکارہ ہونا، بینائی میں کمی، بہرا پن، جوڑوں اور ہڈیوں کی بیماری، بڑھاپے میں ناکارہ ہونے کی چند مثالیں ہیں۔ یہ پیچیدگیاں عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں۔ ان پیچیدگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے بزرگوں کا علاج اور حفاظتی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ جسمانی طور پر ناکارہ ہونا انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ مثلاً ایک ایسا بزرگ جس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے، وہ خود سے چل پھر کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس طرح وہ اکیلے پن کا شکار ہو کر ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ جسمانی صحت، بزرگ حضرات میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ آئے دن کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیلمونیلا انفیکشن اور سردیوں میں ٹھنڈ لگ جانے سے اکثر بزرگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم درجہ حرارت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ ان میں تنفس اور دل کے امراض بھی پائے جاتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے متوازن غذا اور صفائی ستھرائی ضروری ہے تاکہ ان کی صحت برقرار رہے۔ ذہنی صحت، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ان کو متوازن اور حیاتین سے بھرپور غذا دی جائے، کیونکہ حیاتین ان کی ذہنی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ ان کے لیے چھوٹے بڑے مشاغل کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ مصروف رہتے ہوئے ذہنی پریشانیوں سے بچ سکیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں بزرگوں کو خاص احترام اور عزت حاصل ہے، اس لیے ان میں ذہن سے متعلق امراض بہت کم پائے جاتے ہیں۔